اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چوتھے پارے کا دوسرا رکوع سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 سے آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مریو مگر مسلمان۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب کہ تھے تم آپس میں دشمن پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب ہو گئے ہو اس کے فضل سے بھائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر تم کو اس سے نجات دی، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر، لکم آیاتہ، آیتیں اپنی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر یہ دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ فرمائی تھی کہ اہل کتاب اور دوسرے لوگ جو تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی گمراہی سے باخبر رہ کر بچنے کا اہتمام کریں۔ تو پھر مذکورہ دو آیتوں کے اندر مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے دو عام اصول بتلائے گئے۔ مطلب یہ کہ اجتماعی قوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بنیادی اور دو عام اصول کا ان آیات کریمہ کے اندر ذکر فرمایا۔ اب وہ کون سے دو اصول ہیں؟ پہلے نمبر کے اوپر تقوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جبکہ اس کے بعد بامی اتفاق و اتحاد اور تفرق و اختلاف سے بچنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب پہلا جو ذکر فرمایا تقوی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے متعلق جو ارشاد فرمایا اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربی اور قتادہ اور حسن بصری نے یہ فرمایا کہ جو مرفوعاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ جن حق تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولیں نہیں، اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ اسی مفہوم کو ائمہ تفسیر نے دوسرے عنوانات سے بھی ادا کیا۔ مثلا بعض نے فرمایا کہ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کرے، ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا ماں باپ ہی کا نقصان ہوتا ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک حق تقوی ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اوپر ذکر فرمایا، اتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت میں ہے۔ تو حضرت ابن عباس اور طاؤس نے فرمایا کہ یہ در حقیقت حق تقاتہ ہی کی تفسیر و تشریح بنتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ معاصی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے تو حق تقوی ادا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کسی ناجائز میں مبتلا ہو ہی گیا تو وہ حقوق تقوی کے خلاف نہ ہوگا۔ یہ تو تھا حق تقوی کے متعلق۔ پھر دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بیان فرمایا، تو دوسرے اصول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
تو اب یہ آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت بلیغ اور حکیمانہ انداز کے اندر ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے وہ اصول اور گر بتلایا جو انسانوں کو باہمی مربوط اور متفق کرنے کا نسخہ اکثیر ہے۔ اس کے بعد آپس میں متفق ہونے کا حکم دیا، اس کے بعد آپس کے افتراق اور انتشار سے منع فرما دیا۔ اتفاق و اتحاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے تمام انسان، خواہ وہ کسی ملک یا زمانے کی ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ اپنے پیروکاروں کو اس چیز کی ترغیب دیتے آئے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر دیکھا جائے مذہبی لحاظ سے، پھر ہر مذہب کے اندر مختلف فرقے، پھر دوسری جانب دیکھا جائے کبھی زبان کی بنیاد کے اوپر گروہ بندی، کبھی صوبائیت کے نام پر، کبھی ملکی سطح کے اوپر، کبھی رنگ و نسل کے اوپر، کبھی قومیت کی بنیاد پر، یہ انسان دنیا کے اندر تقسیم ہے۔ پھر مسلمانوں کی حالات بھی دیکھ لیا جائے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو ملکوں کے اندر تقسیم کر لیا، پھر ہر ملک کے اندر، صوبے کے اندر تقسیم، صوبائیت کے آپس کے اندر جھگڑے، مختلف زبانیں بولنے والوں کے آپس کے اندر جھگڑے، رنگ نسل کے آپس کے اندر جھگڑے، یہ تمام چیزیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نے جو بنیاد رکھی ہے انسان کے اتحاد و اتفاق کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ نسل کو رکھا، نہ رنگ کو رکھا، نہ زبان، نہ کسی اور چیز کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد رکھا۔ اور یہاں پر بھی وہی ذکر فرمایا کہ تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد یعنی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اسے تفسیر ابن کثیر کے مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس سے مراد ہے، قرآن مجید مراد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنیاد بنایا کہ اس کے ساتھ، اسے جب تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو تم آپس کے اندر تقسیم نہ ہوگے۔ پھر خبل کا لفظ استعمال فرمایا، تو عربی زبان کے اندر یہ وعدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ مطلقاً ہر شے جو ذریعہ یا وسیلہ کا کام دے سکے اس کے لیے بھی استعمال کی جاتا ہے، جس طرح کہ رسی ہے کہ یہ وسیلے کا کام دے سکتی ہے، ذریعے کا کام دے سکتی ہے، اس لیے اسے رسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اہل ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے یہ ایک طرح کا رشتہ یہ قرآن قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق قائم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اہل ایمان کا دوسرے اہل ایمان کے ساتھ بھی تعلق قائم کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کی طرف یہ تعبیر کی جاتی ہے کہ خبل سے مراد قرآن مجید ہے، کتاب اللہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ آپس کے اندر تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثبت انداز کے اندر ذکر فرما دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرما دیا کہ آپس کے اندر تقسیم ہونے سے بچ جاؤ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ رہے تم میں سے ایک جماعت جو بلائے بلائی کی طرف، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کریں برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی پہنچے اپنی مراد کو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہوگے، واختلفوا، اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات، بات اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف، واولئک لہم عذاب عظیم، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ اب پچھلی دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماعی فلاح و صلاح کے دو اصول بتلائے تھے،
جن میں ہر فرد کو ایک خاص انداز میں اپنی اصلاح کرنے کی ہدایت تھی۔ ہر شخص تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے مربوط ہو جائے۔ اس طرح انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود بخود ایک اجتماعی قوت بھی مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ تو اس کے بعد اب مذکورہ 2 آیتوں میں اسی نظام صلاح و فلاح کا تکملہ اس طرح کیا گیا کہ مسلمان صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کریں بلکہ دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ اس صورت سے پوری قوم کی اصلاح بھی ہوگی اور ربط و اتحاد کی بقا اور قیام بھی ہوگا۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح کے بارے میں جس چیز کا ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 2 کام کریں، ایک نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے کا، نیکی کی دعوت دینے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا کام انہیں چاہیے کہ لوگوں کو برائی سے روکنے والا کام کرے۔ اسی طرح کے مضامین احادیث مبارکہ کے اندر بھی آتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور کا ارشاد ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم خدا تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو دعا قبول نہ ہوگی۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، یعنی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ادنا درجہ کا ایمان ہے۔ اب اس آیت کریمہ اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ البتہ تمام احکام شریعہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت و استطاعت پر احکام دائر ہوں گے۔ جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا۔ اب جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ذکر کی تو اس کے اندر بھی یہ بھی استطاعت ہی پر مدار اس کا رکھا گیا کہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کا، زبان کے ساتھ، پھر اس کے بعد دل کے اندر ادنا درجہ جو رکھا گیا وہ دل کے اندر برا سمجھنا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ چیز مل گئی کہ جب حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے کہ جب تم میں سے کوئی شخص گناہ ہوتا ہوا دیکھے، یعنی جب انسان کسی قسم کا گناہ ہوتا ہوا دیکھے گا تو تب اس کے لیے لازم ہوگا کہ اسے اس گناہ سے روکنا۔ اگر ایک بندے کے سامنے شراب پی جا رہی ہے، اب اس دیکھنے والے کو چاہیے کہ انہیں شراب پینے سے روکے۔ اب اگر وہ صاحب اقتدار بندہ ہے وہ بزور بازو روکیں گے، اور اگر واحد ہے وہ اپنی زبان سے روک لے، اور اگر کوئی عام سا بندہ ہے نہ وہ صاحب اقتدار ہے، نہ اس کے پاس اختیارات ہیں، نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے، پھر وہ دل کے اندر انہیں برا سمجھ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا کچھ تفسیر بن رہی تھی جو آپ کے گوشہ گزار کی ہے۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ کہ جس دن کے سفید ہوں گے بعض منہ، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ سو وہ لوگ کے سیاہ ہوئے منہ ان کے، اکفرتم بعد ایمانکم ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم کافر ہوگے ایمان لا کر، فذوقوا العذاب اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون بدلہ اس کفر کرنے کا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ لوگ کے سفید ہوئے منہ ان کے، ففی رحمت اللہ سو رحمت میں ہے اللہ کی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تلک آیات اللہ یہ حکم ہے اللہ کے، نتلوہا علیک بالحق ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک، وما اللہ یرید ظلما للعالمین اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا جہان والوں پر،
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ذکر فرمایا چہرے کی سفیدی اور دوسرا ذکر فرمایا چہرے کی سیاہی کے بارے میں۔ تو اب چہرے کی سفیدی اور چہرے کی سیاہی کن کی ہوگی، تو ان سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو مفسرین اکرام کے اس کے متعلق مختلف اقوال آتے ہیں، ان میں سے کچھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے چہرے سفید ہوں گے اور بنی قریظہ اور بنی نذیر کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی کہ اس سے مراد خوارج ہیں، یعنی سیاہ چہرے خوارج کے ہوں گے اور سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ قتل کریں گے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو آپ کی بعثت سے قبل تو آپ کی تصدیق کرتے تھے، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو بجائے آپ کی تائید و نصرت کرنے کے الٹا تکذیب کرنی شروع کر دی۔ یہ مختلف اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے، لیکن ان کے اندر دیکھا جائے تو تعارض ظاہری طور پر نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر تعارض نہیں، سب کا حاصل ایک ہی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کے تو اس کے متعلق ذکر فرمایا مومنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا ہو، ہاں وہ مرتد اور کافر ہو گئے ہوں، ہاں اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے ہوں، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ تو تھا چہرے کی سیاہی اور چہرے کی سفیدی کے متعلق، وہ آپ کے گوشہ گزار کی۔ تو اس کے ساتھ اگلی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساتھ میں یہ ذکر فرما دیا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہوں گے تو اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ پھر اس کی اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ آیات کریمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور برحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہان والوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں گے، یعنی کہ اگر اچھائی کی اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا، کسی نے برائی کی اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، کفر کیا اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اور زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور تمام جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ اس پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔